محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ سب کو ہمارے چینل حقیقت MTR میں۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے صلاۃ التسبیح کی نماز کے متعلق کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور کس وقت میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ان ساری باتوں کو جانیں گے، تو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ کہ صلاۃ التسبیح کی نماز بہت ہی افضل نماز ہے۔ اتنی افضل نماز ہے کہ محققین فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت جاننے کے بعد اس کو کوئی ترک نہ کرے گا مگر وہی شخص جو دین میں سستی کرنے والا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آیا کہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چچا جان، اس نماز کو آپ روزانہ ادا کریں۔ اگر روزانہ ادا نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں، اور اگر ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک بار پڑھیں۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ چچا جان، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں اپنی عمر میں ایک بار اس نماز کو ضرور ادا کریں۔ اس بات سے اس کی افضلیت اور اس کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس نماز کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اب ان باتوں کو جانتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم پاکی حاصل کریں، وضو سے فارغ ہو لیں، اس کے بعد میں ہم نیت کرتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز کی نیت کچھ اس طرح کی جاتی ہے: نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی، واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے جب باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار ہم کو یہ تسبیح پڑھنی ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 بار جب اس تسبیح کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، یعنی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد الحمد شریف، الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی ایک سورت اس کے ساتھ ملا لیں گے، اور اس کے بعد پھر 10 بار یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پھر پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں گے، اور اس کے بعد میں 10 بار یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ 10 بار پڑھنے کے بعد ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے، اور کھڑے کھڑے ہی سجدہ کرنے سے پہلے 10 بار اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ تو سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 بار اس تسبیح کو دوبارہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے، تو دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے 10 بار اس تسبیح کو پھر پڑھا جائے گا، اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد دوسرے سجدے میں بھی 10 بار پھر اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ اس طریقے سے اگر ہم اس کی ایک رکعت کو ادا کرتے ہیں تو ایک رکعت میں یہ تسبیح قریب 75 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ تو جب ایک رکعت میں 75 مرتبہ جب یہ تسبیح پڑھی جائے گی، تو چاروں رکعتوں کی اگر تسبیحات کو ملائیں تو یہ 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ باقی 3 رکعتوں میں بھی تسبیح پڑھنے کا طریقہ یہی رہے گا۔ تو جب چاروں رکعتیں مکمل ہو جائیں، اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد جو بھی جائز خواہش تمنا ہمارے دل میں ہے، اس کے متعلق ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اور اس نماز کی کیونکہ بہت زیادہ فضیلت ہے، جس دعا کو بھی اس کے واسطے سے، اس کے صدقے میں ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار تو اس نماز کو ضرور ادا کریں۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے
کہ ہم بھی اس نماز کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں۔